أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وسلم۔ میرے نہایت ہی محترم جناب سید ثاقب معین الدین قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ سانوار شریف، اور میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جناب عطا مینا صاحب، تفضل غوث صاحب، فیوز سبحانی صاحب اور صادقین سبحانی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں توبہ کے متعلق اس موقع پہ کچھ گفتگو کروں۔ میرے ذہن میں کچھ اور موضوع تھا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں یہ والا موضوع اور دوسرا موضوع، یہ دونوں کے دونوں تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ زمر 39 نمبر سورت اور 53 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تمہارے بڑے چھوٹے ہر قسم کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہ آیت آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ اس تحفے کو اگر ہم استعمال کریں، اور اس تحفے کے استعمال کی میں آپ کے سامنے حدیث مبارک سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ ابن جریر اور طبرانی کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، دروازہ کھولا، گھر چلا گیا۔ جو میری نماز رہتی تھی وہ میں نے نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر نکلا، وہی عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ابو ہریرہ میں نے تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، اس سے میں حاملہ ہو گئی، میرا بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے معاشرے کے ڈر سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب آپ کے سامنے یہ دو گناہ، زنا اور دوسرا ناحق قتل، یہ دو، تھوڑے آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، لوگوں کو زیادہ دیں، آگے قریب ہو جائیں، آپ بھی قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں، آپ ہمارے قریب ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، یہ نہیں سمجھے کہ ہم آپ کو خدا نوازہ کو اغوا کریں گے، اٹھائیں گے، کچھ نہیں کہتے۔ جتنا آپ قریب ہوں گے مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ کو اس عورت نے بتایا کہ میں نے ایک تو زنا کیا اور دوسرا اپنا بچہ قتل کر دیا۔ یہ بات بتانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے لیے بخشش کی کوئی تدبیر موجود ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ رات والی کہانی سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے یہ کہانی سن کے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو نے اس عورت کو غلط جواب دی ہے، تو نے اس عورت کو غلط جواب دی ہے۔ کیا تو نے سورہ فرقان جو قرآن پاک کی 25 نمبر سورت ہے، کیا تو نے اس کی آیات نہیں پڑھی؟
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت فرمائی، آپ بھی سنیے وہ آیتیں۔ سورہ فرقان کی 68 نمبر آیت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی جو لوگ شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ جانیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان کو قتل نہیں کرتے، اور تیسرا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ 3 گناہ اس آیت میں بیان کیے گئے، پہلا شرک، دوسرا قتل، اور تیسرا زنا۔ ان 3 میں سے 2 گناہ وہ عورت کر چکی ہوئی ہے۔ اب آگے سنیے آیت، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَصَابًا، جو بندہ یہ 3 کام کرے گا وہ ان تینوں کا بدلہ ہر صورت میں پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کہ جو بندہ یہ 3 گناہ کرے گا وہ ہر صورت میں ان کا بدلہ پائے گا۔ صرف بدلہ نہیں پائے گا، اگلی آیت سنیے، یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِیامَةِ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کی سزا ہے تو وہ 10 مہینے ہو جائے گی۔ تو جو لوگ یہ 3 گناہ کریں گے یا ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کریں گے، ان کے عذاب میں، ان کی تکلیف میں، ان کی جیل میں، ان کی قید میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ ذلت میں وہاں پڑے رہیں۔ اب آخری آیت سنیے، 70 نمبر، إِلَّا مَن تَابَ۔ اب پچھلے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ زبان کتنی سخت، لہجہ کتنا جلالی اور کتنا قہار والا ایک لہجہ ہے۔ اب ذرا آخری آیت مبارک، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن یہ سارا کچھ کرنے والے اگر توبہ کر لیں گے، اگر توبہ کر لیں گے، اور توبہ کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی، وہ کیا؟ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد وہ نیک کام کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا؟ نہیں، سنیے کیا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ان کے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، ان کے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ مسلم کی حدیث مبارک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اب جو سب سے آخر میں جائے گا اس کے متعلق یہ بات تو پکی ہے نا کہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی، اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور وہ اپنے گناہ بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب سامنے اللہ کے پیش ہوگا تو پیش ہوتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا حساب لیتے ہوئے صرف گناہ صغیرے اس سے بولنے ہیں، گناہ کبیرہ کوئی نہیں بولنا۔ فرشتوں نے اس سے حساب لینا شروع کر دیا، وہ بولتے جاتے ہیں، وہ مانتا جاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ تو نے کیا، وہ کہتا ہے میں مان لیا، میں نے کیا ہے، اقبال جرم، لیکن اندر سے وہ ڈرا ہوا ہے۔ ڈرا ہوا کس بات سے ہے کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ کھلے، ابھی میرے بڑوں کی باری آنی ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہر گناہ کے اوپر پہلے سے زیادہ شرمندہ اور زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہیں ان کے لیے وہ خوف زدہ ہے کہ ابھی ان کا ذکر ہونا ہے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو آواز آتی ہے کہ فرشتوں، میں نے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے۔ مسلم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے اس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ اب وہ جو پہلے یوں ڈرا بیٹھا تھا ایک دم سے یوں چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا، اور یہ حدیث مبارک کے الفاظ کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، ایک دم سے چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا فرشتوں، تم نے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب لیا ہے، جن گناہوں سے ڈرا ہوا تھا، کہتا ہے میرے بڑے گناہ بھی تو کھولو ابھی وہ بھی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ چھوٹے گناہ کی نیکی بھی چھوٹی بنی اور بڑے گناہ کی نیکی بھی بڑی بنے۔ میرے پیارے دوستوں، تو یہ توبہ بہت بڑا آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ آگے سنیے ایک اور آیت مبارک، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کی
ایک حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس بندے نے توبہ کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، توبہ کو لاگو کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر تنگی اور ہر پریشانی سے نکالنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، شرمندہ ہوتا ہو، اس کے لیے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر دکھ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے آگے سورہ الحجر 15 نمبر سورت 39 اور 40 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قال رب بما اغویتنی، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے نا، گمراہ میں ہو گیا، تو نے مجھے گمراہوں کی لسٹ میں ڈال دیا، میں اب کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اب دنیا میں گناہ اتنے خوبصورت کر کے تیری مخلوق کے سامنے رکھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان ساروں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ آپ کے اور میرے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو گمراہ ہو گیا، اب میں تیرے تمام انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں کوشش تو میں ساروں کے لیے کروں گا، لیکن وہ بندے جو تو نے چن لیے ہیں نا، وہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے۔ جو بندے تو نے چن لیے ہیں، میں اب آپ کو بتانا ہے وہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں۔ کیا وہ آسمان سے آتے ہیں؟ کیا ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ کی انگلیاں 12 ہوتی ہیں؟ آئیے ذرا سنیے یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے، مسند احمد کی صحیح حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں ان الشیطان قال، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی، وعزت کا، کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یا رب لا ابرح اغوی عبادک، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں جان موجود ہے، جب تک یہ اپنی آخری سانس تک نہیں پہنچتے، میں اس وقت تک انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ فقال الرب عز وجل، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے، بزرگ و برتر رب نے کیا جواب دیا، یہ جواب آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور اپنے دل پہ اس کو لکھ لینا ہے۔ وجلالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، اور مجھے اپنے اعلیٰ مکان کی قسم ہے، لا ازال اغفر لہم، جب تک میرے بندے میرے سے توبہ کرتے رہیں گے، مستغفرونی، میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ان میں سے گناہ کی طاقت چھین لوں گا، میں ان میں سے گناہ کی طاقت رہنے ہی نہیں دوں گا، یہ گناہ کر ہی نہیں سکیں گے تم نے جتنا ظلم، یہ نہیں فرمایا، فرمایا یہ گناہ کرتے رہیں گے، میں ان میں سے گناہ کی طاقت بھی نہیں نکالوں گا، یہ سارے گناہ کریں گے، لیکن جب یہ گناہ کے بعد میرے سامنے شرمندہ ہوں گے، یہ شرمندگی توبہ ہے نا، یہ میرے سامنے شرمندہ ہوں گے تو میں انہیں بخش دیا کروں گا۔ آئیے یہاں پہ ایک بڑی نازک سی ایک بات کروں، ایک نازک سی بات۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت پڑھی، میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گلے میں ایک تختی لٹکا دی، ہر انسان کے گلے میں ایک تختی لٹکا دی، اور وہ تختی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ تختی قیامت کے دن کھولی جائے گی، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، میں نہیں پڑھ سکتا، قیامت کے دن وہ تختی کھولی جائے گی، کتابًا یلقاہ منشورا، اس کے اوپر اس کا نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ ایک میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی مجمع میں موجود تھا، وہ جمعہ تقریر کے بعد مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ میری عمر 60 سال ہے، 60 سال میں کتنی تختیاں ہوں گی جو گلے میں لٹکی، مزاق کے طور پہ، طنز کے طور پہ، کہ یہاں سے لاہور تک یا راولپنڈی تک اتنی تختیاں، وہ کتنی ہوں گی جس پہ 60 سال کا نامہ اعمال لکھا ہوا تھا۔
مجھے نہیں معلوم مولوی صاحب نے کیا جواب دیا، لیکن آج سائنس نے اس کا جواب دے دیا۔ آپ ساروں کے پاس موبائل ہے نا جیب میں، اس کی سم دیکھیے کتنی کو ہوتی ہے؟ آدھے انچ کی بھی سم نہیں ہے۔ 3 سائز ہے نا سم کے، جو سب سے چھوٹا سائز ہے سم کا وہ اتنا چھوٹا ہے، میرے اپنے موبائل میں وہ چھوٹی سم ہے، وہ شاید آدھے انچ سے بھی کم ہے، اور اس کے اندر جو میرے پاس موبائل ہے اس کی 254 GB اس کی میموری ہے، وہ آپ تو 60 سال کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر 1000 بندوں کا بھی 60 سال کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ آ گیا نا۔ یہ ابھی آپ کے اور میرے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ اس مثال کو میں تھوڑا سا اور آگے چلاؤں۔ آپ ساروں کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے، اور آج کل تو زیادہ تر سمارٹ موبائل چل رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے آرڈر آتا ہے جی کہ یہ جو لمحہ ہے، اس لمحے کے بعد آپ کے موبائل جس حالت میں، اس حالت میں بند کر دیں، اس کے بعد موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ہم آپ کے موبائل ہو جاتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں لوگ۔ موبائل گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے قبضہ کر لیا، فرشتوں سے کہا کہ الطاف محمود کا بھی ڈیٹا کھول لو، فلانے کا بھی، ساروں کے ان کے کھول لو ڈیٹے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایمان سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا موبائل آج قبضے میں چلا جائے اور انہیں اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہ کرنی پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ جہاں سے مرضی ہے میرا موبائل کھول لو، اس کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جس پہ تجھے اعتراض ہو؟ ہم پہ کتنے لوگ ہیں؟ میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ کی اور یہ میرے گلے میں جو سم پڑی ہوئی ہے نا، جو سورہ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے اندر جو چیز چلی گئی، جس طرح آپ اپنا میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، وہاں ڈیلیشن کا نظام نہیں ہے، اور جو نظام ہے اس کے ڈیلیٹ کرنے کا وہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کس طرح سے مختلف ہے میں عرض کرتا ہوں۔ جو آپ، یہ آپ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، جو آپ اپنے موبائل میں سے کوئی میسج، کوئی ویڈیو، کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہوتی ہے، یہ مین سرور سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی FIB کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ آپ کے ہاں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے، یہ آپ کے سرور سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ سرور میں یہ 2 سال تک رہتا ہے۔ کوئی مقدمہ بن جائے اور FIB آپ کی انکوائری کرے تو آپ کی سم دے کے وہ اس سرور میں سے 2 سال کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، حکومتیں رحیم نہیں ہے۔ اللہ غفور ہے، حکومتیں غفور نہیں ہیں۔ اللہ رحیم ہے، حکومتیں رحیم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں اس سم میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، سم میں لگ گیا، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے گا۔ توبہ کرو، اللہ ڈیلیٹ کر دے گا۔ یہ ڈیلیشن کا نظام، میں انجینئر ہوں بیسیکلی، تھوڑا سائنس میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ یقین جانیے اس دنیا میں ڈیلیشن کا اتنا بڑا نظام کسی جگہ پہ نہیں ہے، اور مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ یہ جو ڈیلیٹ یہاں سے ہوتا ہوگا یہ مین سرور سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محبوب والا، آپ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک پیر بھائی تھا جس کا نام تھا خیراتی، وہ کساب تھا، گوشت کا کام کرتا تھا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا تو میرے دادا جی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خیراتی کے پاس بیٹھا ہوں تو وہ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات کرنے لگ پڑا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو ان کا کس طرح سے مرید ہوا؟ اس نے کہا جی ہم چوریاں کیا کرتے تھے، وہ کوئی بھینس چوری کر لی، کوئی بکری نکال لی، کوئی گائے بیل وغیرہ نکال لیا اور وہ بیچا، اور اس کے ساتھ ہم اپنا کھانا پینا چلاتے تھے۔ جب آپ کے پاس بیعت ہوئے تو آپ کو پتا تھا کہ ہم چوریاں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آج کے بعد چوری بند۔ ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، سانوں تو کم بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنی۔ کہتے ہمارے گھروں میں فاقے آ گیا، بچے رونے لگ پڑے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم آئے تو آپ فرمائیں کہ کوئی بات نہیں، اے بوٹا پٹ کے دوجی جگہ تے لائی دا تو پہلے ایک باری پتر سک دے دیں، اے نویں پتر نکل آن گے، تسلی دیں۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کی کچھ چیزیں بیچ کے ایک بھینس خرید لو، بھینس خرید لی۔ جو میں نے بات کرنی میں اس بات پہ آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
کہ ہمارا نام بستہ بے میں، کوئی پولیس کا بندہ ہو تو وہ جانتے ہیں کہ تھانے میں اب تو اس کا استعمال ختم ہو گیا، ایک زمانے میں بستہ الف اور بستہ بے ہوتا تھا. بستہ بے کے لوگوں کے نام ہوتے تھے، کہیں چوری ہو جاتی تھی تو ان لوگوں کو پکڑ کے تھانے میں لے آتے تھے کہ بھائی آپ بتاؤ چوری کس نے کی ہے، تو وہ ان ساروں کو آپس میں پتہ ہی ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اس دن کے بعد ہمیں آج تک پولیس نے نہیں بلایا، جس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ ہمارا نام بستہ بے سے نکل گیا. کہتے ہیں یہ بات کر کے خیراتی نے اگلی بات کی. وہ بات کیا کی؟ جس دن سے یہاں کے بستہ بے سے ہمارا نام نکلا ہے، ہمیں یقین ہو گیا اللہ نے دوستیوں کی لسٹ سے بھی ہمارا نام نکال دیا. میرے پیارے دوستو، یہ قدم بڑھانے والی بات ہے. ہم ڈرتے کس بات سے کہ بوٹا نکالیں گے نا تو اس کی جڑیں بھی خشک ہوں گی، اس کے پتے بھی خشک ہوں گے، ایک دفعہ تو ہونے ہی ہونے. آگے آئیے، میں اپنے ٹائم میں چیز مکمل کروں. آئیے ایک چیز اور عرض کروں. یہ جو توبہ ہے اس کا ایک انداز، یہ توبہ ہے کیا؟ آپ ساروں کے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں ہوں گی، ہے نا؟ آپ کے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں. پانی کی ٹینکی میں چھپکلی گر گئی ہے، پانی کی ٹینکی میں چھپکلی گر گئی ہے. آپ مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ٹینکی 7 دفعہ بھریں، 7 دفعہ خالی کریں تو آپ کی ٹینکی پاک ہو جائے گی. آپ نے 7 دفعہ ٹینکی بھری اور 7 دفعہ خالی کی، چھپکلی نہیں نکالی، چھپکلی نہیں نکالی. مجھے بتائیں ٹینکی پاک ہو جائے گی؟ ٹینکی نہیں پاک ہو. ٹینکی نے اس وقت پاک ہونا ہے جس وقت اس میں سے چھپکلی نکلنی ہے. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ اس کو بھر کے خالی کرنا ہے. ہمارا عذاب یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ چھپکلیاں بھی اندر رکھی ہوئی ہیں اور 7 تسبیحاں پڑھے جا رہے ہیں، تسبیحاں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ دیکھو میں نے بھی تسبیح رکھی ہوئی لوگوں کو دکھانے کو، چکر چکر دینے کے لیے. یہ پانی بدلنا ہے، یہ جو تسبیح ہے نا یہ پانی بدلنا ہے، یہ چھپکلی نکالنا نہیں ہے. آئیں چھپکلی کیسے نکلتی ہے آپ کو حدیث مبارک سناؤں. مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارک، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقطع شبرا من ارض ظلما، جس شخص نے کسی ایک بندے کی زمین ظلم اور جھوٹ کے ساتھ لے لی، کتنی؟ ایک بالشت، جس کو ہم اپنی زبان میں گٹھ کہتے ہیں. اگر کسی بندے نے جھوٹ بول کے قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے کی ایک گٹھ زمین دبا لی، تب وقع اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اتنی زمین، اتنی جگہ کی ایک گٹھ کی زمین 7 زمینوں میں سے کھود کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اگلی حدیث مبارک سنیے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. من اقطع حقا رئ مسلم بیمینہ، جو شخص جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی، اس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی. وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پہ حرام ہو گئی. یہ جو ہم نے بنا لیا ہے نا کہ میں نے 2 شعر سنے، میں نے ایک محفل کر لی، میں ایک چلہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا اور ساروں کا کھایا کھایا بخشا گیا، یہ بالکل کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی کہانی نہیں ہے. کہانی یہ ہے کہ آپ نے چھپکلی جب تک نہیں نکالنی اس وقت تک ٹینکی پاک نہیں ہے. فقال له رجل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا وَإِن كَانَ شَيْءٍ يَسِيرًا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ اگر وہ چیز بڑی تھوڑی سی ہو، معمولی ساری ہو، جو اس نے جھوٹ بول کے تو جس پہ قبضہ کیا ہے، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگر وہ جگہ، اگر وہ چیز پیلو کی ایک چھوٹی ساری ٹہنی کے بھی برابر ہو، تب بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. میرے پیارے دوستو، ہم یہ جو محفلوں میں آپ کو یہاں سے بخشا کے بھیجتے ہیں نا کہ آپ نے 2 نعتیں سنی اور آپ بخشے گئے، ایک میلاد کر لیا بخشے گئے، یہ بخشش کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے. ٹینکیاں ٹھیک کرو، چھپکلی نکالو اندر سے.
اگر ممکن ہے تو میرے پیارے دوستوں ایک واقعہ سناتا ہوں، ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا. 40 منٹ. چلو جی 10 منٹ اور مل گئے. میں اس کو تھوڑا بات تو یہی ہے، تھوڑی تفصیل سے عرض کرتا ہوں. آج کے دور میں بھی لوگ ٹینکیوں سے چھپکلیاں نکالنے والے موجود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے محلوں میں، تمہارے علاقوں میں، تمہاری بستیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور تمہیں رزق ملتا ہے. آئے میں آپ کو 2 مثالیں اپنی زندگی کے اوپر، میرے اوپر بیتی ہوئی، وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی مثال، قادر آباد ایک قصبہ ہے میرے گاؤں کے ساتھ، میرے گاؤں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، پھالیا سے آگے. وہاں پہ ایک خطیب تھے، ان کا نام تھا قاری محمد منشا صاحب. وہ ہر 3 مہینے میں ایک جمعہ مجھے وہاں پہ بلاتے تھے. تو میں نے اسی موضوع پہ تقریر کی اور یہی والی 2 حدیثیں پڑھی. ایک سفید ریش آدمی کھڑا ہوا جو اٹھ کے کہتا ہے جی کہ میں نے ایک گزارش کرنی. کریں جی. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے یہ حدیثیں زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے، میں نے نہیں آج تک سنی، میں نے پہلی دفعہ سنی. ہمارا باپ جب فوت ہوا تھا، ہماری جب جائیداد تقسیم ہوئی تو میری بہن کے حصے 1 کنال اور 16 مرلے جگہ آئی جو میں نے دبا لی اور آج تک دبائی ہوئی. اور میرے باپ کو فوت ہوئے 16 سال گزر گئے. 16 سال سے میں نے دبائی ہوئی ہے. میں یہ آج حدیثیں سنی ہیں تو میری گزارش ہے قاری صاحب سے کہ یہ میرے ساتھ 2 بندے کریں، اتوار کے دن میرے ساتھ چلیں اور میں وہ 1 کنال اور 16 مرلے کی جگہ اپنی بہن کو واپس کروں. قاری صاحب کہتے ہیں بندے تم نے کیا کرنے ہیں بھائی، تیرا دل میں آ گیا تو جا کے واپس کر دے. جو اس نے بات کی وہ بڑی کمال کی تھی. اس نے کہا کہ قاری صاحب اصل میں بندے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس وقت میرے دل میں جو جذبات ہیں وہ تو اس وقت ہے نا. بھائی شیطان بھی تو ساتھ ہے جس نے کہا ہوا میں مرنے تک تمہیں گمراہ کروں گا. میں باہر نکلوں میرے وہ جذبات نہ رہیں. آپ کے بندے گواہ ہوں گے تو میں ان کی گواہی کی وجہ سے زمین واپس کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. مجھے قاری صاحب نے 3-4 دن کے بعد فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے بندے اس کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے ان کی موجودگی میں وہ زمین واپس کی. میرے پیارے دوستو، یہ ہے چھپکلی نکالنا. ہے کوئی تیار اس بات کے لیے؟ ہاتھ کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل میں فیصلہ کرو اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، میرے لیے نہیں کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا. یہ ہم روزانہ جنرل آصم منیر کا گلہ، چیف جسٹس کا گلہ، یہ فلانے کا گلہ، زرداری کا گلہ، عمران خان، یہی ہم کرتے ہیں نا سارا دن. ہمارا حال کیا ہے؟ آپ میرے سامنے سینکڑوں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں وہ کون سی دکان ہے جہاں سے دودھ خالص ملتا ہو؟ اس کے اوپر نواز شریف نے پابندی لگائی ہوئی ہے، عمران خان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کے اوپر کس نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے. میں نے تو صرف ایک دودھ کی بات کی ہے. پاکستان میں جتنا کہ علاقہ میں گھوما ہوا ہوں، ہر 5 کلومیٹر پہ ایک مسجد موجود ہے. ہر 5 کلومیٹر پہ ایک مسجد موجود ہے. ہر 10 کلومیٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی آستانہ جس کو ہم شریف کہتے ہیں. میرا اپنا گاؤں سیدہ شریف، جی نام شریف ہے. مجھے بتائیں وہاں پہ کوئی چیز خالص ملتی ہو؟ کوئی نہیں. گلے ایکچولی ہم گلا کیوں کرتے ہیں لوگوں کا؟ اس لیے ساڈے حال دھیان نہ آوے، ادھر لگے رہو اسی تلے کھائی جائے. یہ جو آج کل صرف سے دودھ بناتے ہیں 20 روپے لیٹر بنتا ہے اور مارکیٹ میں 250 روپے لیٹر بکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی اجازت سے بک رہا ہے. دوسری مثال سنیے. میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، تقریباً 16-17 سال پرانی بات ہے. اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا موبائل بجا. جو کال آ رہی تھی وہ ان نون تھی، مطلب نام نہیں تھا. میں نے وہ اٹینڈ کیا کہ کوئی خاتون بول رہی تھی. خاتون نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کرنل الطاف بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے لیکن اپنا تعارف نہیں کروانا. میں نے کہا جی نہ کروائے. میرے میاں، ان خاتون نے کہا کہ میرے میاں وہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ پہ رہے جہاں انہیں پیسہ بہت ملتا تھا، تو ہم نے اس عرصے میں کروڑوں کے حساب سے پیسہ کمایا، کروڑوں کے حساب سے پیسہ کمایا. آگے تشریف لے. کہتے ہیں ہم نے کروڑوں کے حساب سے جی ایل آئی لے لی اور بہت کچھ لیا، بچے اچھے اسکولوں میں کر لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی کیا کہ ایک پلاٹ
کمرشل 4 مرلے کا، اس کی قیمت اس زمانے میں 2 کروڑ روپے تھی، وہ بھی ہم نے لے لیا۔ میں ایک دن سورہ نساء پڑھ رہی تھی تو سورہ نساء میں یہ آیت میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹ میں رزق نہیں بھرتے، وہ آگ بھرتے ہیں۔ یعنی مجھے وہ آیت جو تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک دن اپنے میاں سے ذکر کیا تو میرا میاں بھی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ یہ نہیں ہے کہ جو کھا لیا رکھ لیا وہ تو ٹھیک ہے، آگے سے ہم نہیں کریں گے۔ ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سارا کچھ واپس کریں گے۔ ہم نے گاڑی کی قیمت دے دی ہے، مکان کی قیمت دے دی ہے، بچوں کی فیسوں کی قیمت دے دی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پلاٹ رہ گیا جو 2 کروڑ میں لیا تھا۔ میں نے کہا تو اس میں بھی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ آج اس پلاٹ کی قیمت 6 کروڑ روپے ہے، ہم نے جب لیا تھا وہ 2 کروڑ ہے، تو ہم اس کا 2 کروڑ واپس کریں گے یا 6 کروڑ واپس کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی مفتی سے پوچھیں، میں تو کوئی مفتی عالم میں ہوں، میں تو ساری عمر فوج کی نوکری کی ہے، مجھے تو یہ مسئلے نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ ہم پوچھ چکے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے کہا کہ یہ پیسے جو 6 کروڑ روپیہ 2 کروڑ ہے نا، یہ ہمارے درس کو دے دیں، بس بخشش ہو گئی۔ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں مانا۔ مختصر میں نے ان سے کہا جی کہ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ یہ 6 کروڑ آپ نے کرنا ہے، کیوں آپ نے تو پلاٹ لیا ہوا ہے نا، آپ نے تو پلاٹ واپس کرنا ہے۔ یہ ہم جو مسئلے پوچھتے ہیں نا مفتیوں سے، یہ بھی اتنی 2 نمبری سے پوچھتے ہیں کہ سارا کام بھی چلتا رہے اور ہماری چھپکلی بھی اندر رہے۔ ہم اس طرح سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ سر اللہ گواہ ہے 1.5 مہینے کے بعد اس خاتون کا مجھے فون آتا ہے اور وہ خاتون مجھے کہتی ہے کہ بھائی ہم نے 6 کروڑ روپیہ سکہ رائج الوقت وہ اکٹھا کر کے جیسے کیسے تھا ہم نے دے دیا، اب ہمارے اوپر رشوت کے پیسوں میں سے کوئی شے ہمارے اوپر نہیں رہ گئی۔ میں نے جب یہ بات سنی اور جب میں کہیں بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ اب میں بھی ایک جگہ کا گدی نشین ہوں، یہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، آپ یقین جانیے میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ یہ بندے جس کا کوئی مزار نہیں ہے، جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، کل اس کی قبر بنے گی، اس کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر آسمان سے اللہ کے نور کی لاٹیں وارد ہو رہی ہوں گی۔ میرے پیارے دوستو، آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سارے کا سارا جھوٹ، یہ سارے جھوٹے مقدمے عدالتیں بھری پڑی ہیں، مقدموں سے بھری پڑی ہیں نا آپ کے سامنے، جھوٹی گواہیاں۔ ایک حلف نامہ، جب بھی کوئی بندہ مقدمہ کرتا ہے تو مدعی ایک حلف نامہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں لکھ رہا، حالانکہ وہ نیچے جھوٹ لکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جو مدعا علیہ اس کا جواب دیتا ہے وہ بھی ایک حلف نامہ بھرتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ ٹھیک، اور وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، پتہ ہی آپ ساروں کو۔ یہ جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1 مال دولت، دوسرا اولاد کہ اولاد کو ہم یہ دے جائیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ جائیں، اور تیسری چیز کہ ہمیں زمیندار بن جائے، زمینیں مل جائیں، انڈسٹری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے ایک علاج بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تینوں چیزوں کا ایک علاج دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ علاج قبول کر کے اپنے اوپر لاگو کر لے تو میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں بھی بخشا جاؤں گا اور وہ بھی بخشا جاؤں گا، اور اس کے عزیز و اقارب اور اس کی بیوی، اس کے بچے سارے کے سارے ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا انشاءاللہ کوئی شک نہیں رہے گا۔ آیت سنیے، جن کا دل کرے وہ خود بھی پڑھیں، سورہ نوح 71 نمبر سورت اور آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیتیں جی آپ سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ توبہ سے مراد وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے شرمندہ، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، اس کے بعد چھپکلی نکالیں، یہ 2 چیزیں ہو گئی نا۔ اب آپ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کیوں اس کے سامنے توبہ کرو؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
کیونکہ اس سے بڑا بخشنے والا اور کوئی نہیں. اس لیے اس کے آگے توبہ کرو. دوسری آیت یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا. اب وہ بارش کون سی ہوگی؟ مدرارا. اگر آپ کا بول باہر پڑا ہوا ہو، آپ نے منجی یا گندم باہر رکھی ہوئی ہو، اس کے اوپر بارش ہو جائے تو نقصان والی بارش ہے نا. مدرارا سے مراد ہے وہ بارش جو آپ کو نقصان نہیں دے گی، آپ کو فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر وہ بارش برسائے گا جس میں نقصان کا شائبہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اب تیسری آیت سنیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اموال جو ہے یہ مال کی جمع ہے. مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، مال سے مراد ہر وہ چیز، مثلا سونا وہ بھی مال میں، اولاد ہے وہ بھی مال میں، آپ کا گھر ہے وہ بھی مال میں. لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا. اگر تم یہ کام کرتے ہو، کیا؟ توبہ. توبہ کرتے ہو، اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ چھپکلی نکالنی. یہ توبہ اگر آپ نے کر لی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مال نہیں اموال عطا فرمائے گا. اگلی بات وَبَنِينَ، جس کے لیے ہم سارا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے گا. اب یہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی بزرگ کا قول نہیں پڑھ رہا کہ میرا یہ تعویذ لے جاؤ، میری فلانی چیز کرو، ادھر یہ منت مان لو. تو یہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں. اگر تم یہ توبہ کرو گے، مال بھی دے گا اور ہزاروں قسم کے مال عطا فرمائے گا، اور دوسری چیز پھر تمہیں اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں اتنی زمین دے گا. دھیان سے سنیے گا، اتنی زمین دے گا جس زمین میں تمہارے اتنے باغ ہوں گے. کتنے باغ ہوں گے؟ اتنے باغ ہوں گے جن کے اندر تمہاری اپنی نہریں اور کھالے چلتے ہوں گے. اب میرے پاس زمین ہے تھوڑی بہت، لیکن میری زمین میں کھال ہے، نہر کوئی نہیں، اس میں نہر نہیں ہے کیونکہ زمین تھوڑی ہے. اگر بہت زیادہ کوئی 10-12 مربع ہوتی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے مجھے نہر کی ضرورت پڑتی. اللہ تعالیٰ نے لکم انہارا، نہر کی جمع ہے، کہ تمہیں اتنی زمین اور اتنے باغ دوں گا کہ تمہارے اس کے اندر نہریں چلتی ہوں گی. میرے پیارے دوستو، ان تین چیزوں کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو یہ چیزیں چھوڑو، اللہ کے آگے بیٹھ جاؤ، جا کے جائے نماز ڈالو، خدا کے سامنے رو اور اس کے سامنے رونا شروع کرو. دیکھو وہ دیتا کس طرح سے ہے. اس کے اوپر ایک آخری مثال، میرے پاس 2 منٹ کا ٹائم پیچھے رہ گیا، میں اس میں وہ بات سناتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبد الواحد خان صاحب. کہیں سے مجھے تعارف ہوا، جب پاکستان بنا تو انہوں نے CSS کیا پہلی کلاس میں. 1948 میں انڈیا سے ہجرت کر کے CSS کیا. CSS آپ کو پتہ ہے بڑی اونچے افسر ہوتے ہیں، یا آپ کے ڈپٹی کمشنر، IG وغیرہ وغیرہ، یہ سارے CSS کر کے بنتے ہیں. بعد میں انہوں نے وہ اپنی مجھے ایک دن بات سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا میں تھا تو ہمارے پیر تھے، ان کا نام تھا فیض احمد خان رحمۃ اللہ علیہ. وہ میرے دادا جی کے مرید کے مرید تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ فیض احمد خان ہمارے نانا کے پیر تھے، ہمارے گھر آیا کرتے تھے. ایک دن وہ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ فرسٹ آیا کرتا تھا. آئے تو مجھے کہتے ہیں عبد الواحد کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی 8ویں میں. 8ویں میں اس زمانے میں جو میرے عمر کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ورنیکولر فائنل کا ایک ایگزام ہوا کرتا تھا. اب تو وہ ختم ہو گیا، بورڈ کا ایگزام اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو میں نے انہیں بتایا کہ 8ویں. کہتے ہیں تیاری کیسی ہے؟ میں نے بڑا سینہ پھلا کے بتایا کہ جی میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں اور اس دفعہ بھی میں نے فرسٹ آنا ہے. تو فیض احمد خان صاحب نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. چلے گئے، امتحان آ گیا. پہلے ریاضی کا پیپر تھا، میں ریاضی کا پیپر دے کے آیا، 100 میں سے 100 نمبر. میں شام کو مجھے بخار ہو گیا، اور وہ بخار اتنا تیز ہوا کہ میرے سے باقی پیپر دیے ہی نہیں گئے. فیل ہو گیا. باقی ساری کلاس جو تھی وہ 9ویں میں چلی گئی، میں 8ویں میں رک گیا. کہتے ہیں کہ ایک دن فیض احمد خان صاحب تشریف لائے اور آ کے یوں کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور میں ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے، گوڈے پہ سر رکھ کے رونا شروع ہو گیا. اگر آپ کبھی کھل کے روئے ہو نا، رونا بڑا اوکھا کام ہے. آپ 2-3 منٹ مسلسل رو نہیں سکتے، بندہ تھک جاتا ہے. کہتے ہیں میں جتنی دیر رو سکتا تھا، انہوں نے ایک دفعہ بھی تسلی کا لفظ نہیں بولا. جب میں ہلکان ہو گیا تھک کے، اس وقت بولے
اور مجھے کہتے ہیں کہ عبد الواحد خان جس طرح میرے گوڈے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھ. یہ ہے پیری. پیر الطاف محمود پیر بن گیا. یہ میری طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف لے کے جانا ہے. کہتے ہیں انہوں نے کیا وہ، کہتے ہیں میرے بھی دل میں ایسی بات آئی، میں نے جائے نماز ڈالا، وضو کیا اور اللہ کے سامنے رونے بیٹھ گیا. اگلے دن صبح سویرے ہمارے اسکول میں ADI صاحب آ گئے. آپ کے ہمارے دور میں آتے تھے، اب تو ADI کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا. جب ADI نکلا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا اور بلا کے مجھے کہا کہ عبد الواحد اپنا بستہ اٹھاؤ اور 9ویں جماعت میں چلے جاؤ. میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ سر نہ امتحان نہ کچھ نہ میرے سے. کہتے ہیں یار ADI صاحب آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ تمہاری بات کی اور ان سے کہا جی بچہ لائق ہے، بیمار ہو گیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پیپر لے لیتا ہوں، ٹیسٹ لے لیتا ہوں. تو آگے ADI نے کہا کہ یہ کہانی نہیں ہے، جو بچہ اتنا لائق ہے اس کا امتحان لے کے کیا کرنا ہے، آگے لے جاؤ. بات یہ ہے کہ ADI کو بھی سمجھ نہیں آئی، ہیڈ ماسٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی. جو اللہ کے سامنے سر رکھ کے رویا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پیچھے رہنے کیسے دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.